السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، راہ حق کی میری عزیز ساتھیوں، امید کرتی ہوں میں صحت و ایمان کے ساتھ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میرا ٹاپک ہے رمضان میں روزوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل کرنا ضروری ہے۔ عزیز سامعات، ماہ رمضان کریم میں داخل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے ایک اہم ترین معمول آپ کا پوری زندگی میں یہ رہا کہ آپ نے اپنے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ بڑے سے بڑے دشمن اور مخالفین پر قابو پانے کے باوجود بھی انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان کریم میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ کا اور میرا دل صاف نہیں تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کا دل میں بغض، کینہ، حسد، انسانوں کے لیے نفرت ہے، یقیناً جانیے کبھی بھی ماہ رمضان مبارک کے آپ حقیقی فائدے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس وقت المیہ یہ ہے اور افسوس کی بات بھی یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور لوگ صدقہ و خیرات بھی کر لیتے ہیں، مگر لوگ اپنا دل صاف نہیں کرتے۔ لوگوں کے لیے کینہ، بغض، حسد اور انسانوں کے لیے نفرت سے لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ جبکہ دل کی کیفیت یہ ہوگی تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خاص رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے مجھے اور آپ خود سے یہ ارادہ کریں کہ اس دفعہ میں ماہ رمضان میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اپنے دل کو صاف کر کے حسد و کینہ، نفرت، تکبر، جلسے، ریاکاری اور دکھاوے سے اپنے دل کو پاک و صاف کر کے لوگوں کو معاف کر کے داخل ہوں گی۔ آپ کی سنت و مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا کیا کہنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معمول یہ تھا کہ آپ اپنے بدترین دشمنوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اگر آپ سے کوئی معافی مانگتا تو اسے معاف کرتے اور مہربانی سے پیش آتے تھے، اور اگر آپ کے ساتھ حد سے زیادہ بھی بڑھی ہوئی دشمنیاں اور زیادتیاں کی جاتی تو اسے بھی آپ معاف فرما دیتے تھے۔ تو ذرا سوچئے، اگر ہم انسانوں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ ماہ رمضان میں یہی تو مانگا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے روزوں کے بدلے ہمیں بخش دے، ہمیں اجر دے اور ہمیں ہماری غلطیوں کی مغفرت فرما دے۔ لیکن دوسری طرف اپنا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ جب تک آپ خود دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں کوئی توقع نہیں کرنا چاہیے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ وہ جو انتقامی کارروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے پوزیشن میں بھی ہوں تو طاقت ہوں اور اختیار بھی ہے، مگر اس کے باوجود آپ انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ آپ اللہ کے بندوں میں سے پیارے بندے ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی ریاضت ہے۔ اسی لیے یہ میرا پیغام آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اس رمضان میں یقیناً خالص صرف تسبیحات، قرآن کی تلاوت اور روزہ، اذکار و صدقات پر بھی توجہ رکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے معمولات پر دھیان دیں۔ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ آج نفرتوں کا عالم یہ ہے کہ بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہیں، بہن بہن سے ملنے کو تیار نہیں، رشتہ داری کٹ گئی ہے، ذاتیات اور انا اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہماری سوسائٹی کو لے کے ڈوب گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسان کا انتخاب فرمایا، جب تک کہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور رہتے۔ نبی کریم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ذات کا انتقام نہیں لیا، سوائے اس صورت کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بے حرمتی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت بخصلت کے مسلمان سے اگر کسی سے کوئی بھی لغزش ہو جائے تو اسے معاف کر دے، سوائے حدود کے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ تعلیمات ہیں
جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہ تعلیمات یاد ہوں تو یقیناً انسان اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خود صاف نہیں رکھیں گے اور اس کو گندہ رکھیں گے، وہ اللہ رب العالمین سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ ہم کو معاف کر دے گا، بخش دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک تو اپنی رحمتیں ہر سال ہی لے کر آتا ہے، مگر ہر سال ہی لوگ خود کو چینج ہی نہیں کر پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ ظاہر تو بہت سی عبادتیں کر لیتے ہیں مگر اپنے دل کو صاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے رحمتوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے اور ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہم کو ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اپنے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، تکبر دلوں سے نکال کر رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔